جناب عظیم میاں صاحب. عظیم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انگریزی بولتے بولتے آپ نے 220 ملین کا پنجابی لفظ سوال بھی فرما لیا. $220 ملین. ہاں لیکن انگریزی بولتے ہوئے پنجابی کا ٹانکا لگانا بہت ضروری تھا. کیونکہ میری انگریزی اچھی نہیں نا, آٹومیٹکلی پنجابی میری ٹرین سوئچ کر جاتی ہے. میاں صاحب, اللہ کرے کو زور قلم اور زیادہ اب اس کے بعد سوال کریں. میاں صاحب دیکھ لیں, آپ نے اینڈ ٹائم کے اوپر میرے ساتھ وہی کیا جس کی مجھے توقع تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو سی ان یور آئیز, کیونکہ آپ کی آنکھیں دیکھ کے میں ایگزیکٹ ان فیلنگس کو دیکھنا چاہتی تھی, بٹ آپ نے پھر جھوٹ کا امتیاز آپ ایسے کرتے. نہیں. مگر میاں صاحب پاکستان نے 1979 میں once upon a time there was some good governance as well, اور پاکستان انٹرنیشنل کے جو اس وقت کے مینیجر تھے, ڈائریکٹر جنرل جو تھے, انہوں نے یہ لیز پہ حاصل کیا تھا ایک نہیں دو ہوٹل, ایک ہمارے امریکہ میں اور ایک ان فرانس. ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی یہ ایئر مارشل نور خان جو تھے وہ چیئرمین تھے ریٹائرمنٹ ایئر فورس کی. اس سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ہی واز ون چیئرمین آف PIA, جن کی انٹیگریٹی وغیرہ کے بارے میں لارجلی مطلب ہے کہ کہا گیا کہ ہی واز اے پیٹریاٹ, اینڈ پلس ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ یہ باقی جو اس قسم کے اسکینڈل ہوتے ہیں کرپشن کے, ابیوز آف پاور وغیرہ کے, اس سے دور تھا. تو ان کے زمانے میں یہ چیزیں لیز پر شروع کی گئی تھیں. PIA جو ہے وہ آپ کے نیو یارک امریکہ کی طرف کا جو رخ کیا تھا وہ بھی انہی زمانوں میں اس نے کیا تھا. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں ہوٹل لیز کیا گیا تھا. روزویلٹ کی جو ہے اس کو کرائے پر ہم نے لیز پہ لیا تھا, اور اس کی کنڈیشنلٹیز جو ہے پوری کرنے کے بعد ہم نے اس ہوٹل کو جو ہے جو اس کے اندر لیز میں آپشنل پرائس جو ہے What a beautiful آپشن hotel. ٹو بائی. جی ہاں, What a beautiful hotel. جی میں نے کہا what a beautiful place. It's a landmark. It's absolutely a it's a landmark. landmark. It's a part of the American history, and یعنی Americans take pride in that landmark, کیونکہ یہ گرینڈ سینٹرل کے ساتھ نیچے ٹنل سے جڑا ہوا بھی تھا, جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. پھر چارلی چیپلن, مارلن منرو اور دوسرے اس قسم کے جو بڑے لیڈ تھے, یہ ان کی آماجگاہ تھی. امریکی اشرافیہ جو ہے اس ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے مطلب ہے کہ اپنی نشستیں, اپنی گفتگو, اپنے میل ملاپ جو ہے وہ طے کرتا تھا. یہاں کنونشن بھی ہو چکا ہے, اور یہ امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کے نام پر موسوم کیا گیا تھا. 1924 کا بنا ہوا ہے, لیکن آج بھی جو ہے اس کی مالیت تقریباً میرے اندازے کے مطابق 350 ملین سے بھی زیادہ ہے, بلکہ بعض لوگ اسے اب 1 بلین کی پراپرٹی کہتے ہیں, جبکہ ہم 1 بلین کے لیے IMF کے ترلے لیتے ہیں. یہ پراپرٹی بذات خود 1 بلین کی اگر ہے تو اٹس اے گریٹ ایسٹ. اور یہ جب کرائسس IMF کا اور ٹف ٹاکس ہوئی ہیں تو اس میں بھی اس کو حصہ بنایا گیا ہے, کیونکہ اس کی ویلیویشن کو جو ہے وہ نظر میں رکھا گیا ہے کہ یہ مطلب کہ اپنا پاکستان کی پراپرٹی ہے, اور اس کے اوپر اس کو وہ رکھا گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اس کو معذرت کے ساتھ کہ اب تو کئی امریکن شکاری بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ اس روزویلٹ ہوٹل پر کے بارے میں جتنی خبریں میں نے چھاپی ہیں غالباً کسی اور میڈیا نے پاکستان میں بالکل نہیں چھاپی, اور اس کو جو ہے ایک اہم قومی ایشو کے طور سے بنانے میں جو ہے مجھ خاکسار کے قلم کا بھی ہاتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ رسائی ایسی دی کہ آؤٹ سائڈ PIA انویسٹمنٹ, I think I was the one who had the specific information, and I would reveal it at a proper time and disclose کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے اپنوں نے بھی جو ہے اس ہوٹل پر جو اس کی انتظامیہ کے ذمہ دار تھے PIA انویسٹمنٹ کے بہاف پر, انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا حساب غالباً اللہ کے پاس وہ جا کر دیں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے سے لے کر اپنی انٹائٹلمنٹ اور یہاں سے آئس کریم پاکستان سمگل کرنے تک کے اسکینڈلوں میں, اور PIA کے مطلب ہے کہ جو حکمراں تھے ان کے عیش آرام کی جو ہے وہ جگہ روزویلٹ ہوٹل فری آف کاسٹ ہوتا تھا. بہت شکریہ. یعنی اپنوں نے پہلے لوٹا ہے, صحیح, اپنوں نے پہلے لوٹا ہے, اپنوں نے کمزوریاں دکھائی ہیں, اپنوں نے پاکستان کے مفادات سے غداری کی ہے, اور اس کے بعد پھر اب دوسرے جو ہیں
ان کو پھر کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ سر وہ تو میری Americans کہانی have ساری to کا work مقصد for America, sir. Ramaswamy has to work for America. He is Yes. from America and he is working for the President of America. But unfortunately, ہم جب پی آئی اے کی بات کرتے ہیں تو پی آئی اے کا ایک پی آئی از اے پیرنٹ کمپنی, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ. تو یہ ہوٹلز جو لیے گئے تھے انویسٹمنٹ, آپ نے کہا ایئر مارشل نور خان صاحب واز اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی. انفارچونیٹلی بعض اوقات ہم تاریخ کو بھی غلط ملت کر دیتے ہیں, مگر کہ جی سارے کے سارے فوجی لگ گئے, بٹ ہی ڈیڈ اے ویری رائٹ ڈیسیجن کہ بجائے اپنے لیے پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا ڈیل کرتے, ہی ہیڈ دی اپرچونٹی اینڈ ہی ڈیلٹ اٹ فار دی سیک آف پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے. دوسرا اصغر خان ایئر مارشل اصغر خان اور اس کے بعد نور خان, یہ دو لوگ جو ہیں یہ امریکن پاکستانی ایئر فورس سے آئے, اور ان دونوں نے جو ہے پی آئی اے کے چیئرمین کے طور سے جو کچھ کام انہوں نے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اسی طرح سے سیگل فیملی کے جو ہیں لوگ, انہوں نے بھی مطلب کہ اس ہوٹل کو بنایا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ بھی محب وطن موجود ہیں جنہوں نے ان ہوٹلوں کو اور پراپرٹیز کو بنایا ہے فرام اسکریچز انٹو ملینز, اور انہوں نے کام کیا ہے. لیکن لوٹا بھی ہمارے اپنے جو نیچے فنکشنری سے, جس کو موقع مل گیا. پی آئی اے کو ڈبونے میں پولیٹیشنز نے سب سے زیادہ رول پلے کیا, کیونکہ جس بندے کو نوکری نہیں ملتی تھی وہ ورکر بن جاتا تھا, اس کی امی ابا جی بچے کسی نہ کسی کو نوکری مل جاتی تھی, اور وہ یہ کہتا تھا جی ہوں تو میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے لاتا ہوں دونوں ہتھاں نہ لٹو. میں سر آپ سے دوسرے دو ہوٹلز انہوں نے لیے تھے. اچھا مجھے ایک بات یہ کہنے دیں کہ راما سوامی صاحب کا جو بھی اعتراض ہو سکتا ہے بینگ ایڈوائزر ٹو دا پرم فائن, لیکن انہوں نے صرف ایک چیز کے اوپر انہوں نے ہار کیا ہے, اور وہ یہ امریکن ریکارڈ بھول گئے ہیں کہ یہاں کتنی حکومتوں کی پراپرٹیاں یہاں موجود ہیں, کتنی حکومتیں نیو یارک کو ٹیکس, مطلب کہ دیکھیے جتنی سفارت خانے ہیں وہ نیو یارک کی پراپرٹیز میں کو کرائے پہ لیتے ہیں یا یہاں پر اپنی پراپرٹی بناتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ تو وہ ہضم کر گئے کہ بھئی فورن گورنمنٹس کا اور یونائٹڈ نیشن کا نیو یارک کی اکانومی میں کیا رول ہے اور کتنا بلڈ اپ ہوتا ہے. بلینز آف ڈالرز اور ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں یہاں دنیا کے دارالخلافوں سے آتے ہیں اور وہ اس کی اکانومی میں خرچ ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کو صرف ایک پاکستان کی حکومت نظر آئی, کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈین پیرنٹس کے صاحبزادے ہیں, امریکن بورن ہیں اوہایو میں, اور ان کو صرف یہ نظر آیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا. انہوں نے فیکٹس بھی نہیں دیکھے, حالانکہ پی آئی اے کو صرف 3 سال بعد اس پوری 220 ملین کی جو آپ کی مطلب ہے کہ کرایہ ہے پورا نہیں ملنا, ان کو 18 ملین صرف ملنا ہے. 18 ملین, وہ بھی ایک سال میں 7%, ایک ساتھ میں اتنے 3 سال میں, اگر وہ 3 سال تک لیز چلتی ہے تب. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھول گئے کہ اسی 220 ملین میں سے جو یونین کی 66 ملین ہیں وہ نیو یارک سٹی نے کاٹ کے اپنے ملازمین جو امریکن ہیں ان کو دینے ہیں, ان کے بینیفٹس ہیں وہ ان کو دینے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بے رحمی کے ساتھ بھول گیا. ان کو صرف گورنمنٹ آف پاکستان نظر آئی, جبکہ پی آئی اے انویسٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے, اٹس این آٹونومس کارپوریشن جس میں 51% گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہے لیکن 49% دوسرے انویسٹمنٹ بھی ہیں, جیسے پی آئی اے. پی آئی اے از اے کارپوریشن. تو اب یہ کہوں کہ میں پین امریکن کو ایئر لائن کے نام پر اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں جی امریکہ یہ کر گیا, امریکہ وہ کر گیا, تو یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو اور ایک پریزیڈنشیل ایڈوائزر کو کم از کم یہ باعث نہیں دکھانا چاہیے کہ جو ان کے دماغ پہ سوار ہے کہ جی پاکستان گورنمنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے. اس میں پاکستان گورنمنٹ کا فائدہ نہیں, پی آئی اے جو ہے اپنے, اور یہ نہیں ہے 3 سال کی لیز کے اندر وہاں پر جو گند پڑا ہے اور جو بلڈنگ کی ڈیٹیریشن ہوئی ہے وہ that goes up to $160 million that requires for renovation. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ one advisor should be very fair enough to feed the president proper and exact
بہت شکریہ rather than a biased one. یہ میرا اعتراض ہے. میاں صاحب آپ کا بالکل, مگر میں اب اس کو الیبوریٹ, اگر آپ کی جو ویژن ہے از ڈیفینیٹلی بڑی براڈر ویژن ہے, مگر وویک رامن سوامی کو جس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے لگایا ہے, اور وہ ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف ایفیشنسی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیسہ بچایا جائے. اور اگر رامن سوامی کا ہمیں, کیونکہ وہ انڈین ہیں, ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ انہوں نے پاکستان دیکھ لیا, بٹ لک واٹ ایکچولی ہی سو, انہوں نے اپنی ای میل میں لکھا تھا کہ یس, انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پیسہ جانا ہے, بٹ دس از دا وہ کہتے فنڈیڈ ہوٹل فار انلیگل امیگرینٹس. زیادہ زور انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کا دیا ہے کہ ایک طرح سے انلیگل امیگرینٹس, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انلیگل امیگرینٹس کے ویری ہیں, وہ مائیگریشن 1795 کے رول کے مطابق جو مائیگریٹ ہوتے ہیں ہی سپورٹس دیم. وویک راما سوامی کے ماں باپ بھی تو مائیگریٹ ہی ہوئے تھے نا, مگر زیادہ کنسرن ان کا ہے کہ انلیگل مائیگرینٹس کو. مگر یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دس از ناٹ اونلی کہ انہوں نے ایک ہمارا روزویلٹ ہی صرف لیا ہوا ہے, یہاں پہ انہوں نے تقریباً 150 اور ہوٹلز بھی لیے ہوئے ہیں. جی اب میری بات سن لینا اس معاملے میں. دیکھیے بالکل صحیح ہے, لیکن یہ فیڈریشن ہے, امریکہ از فیڈریشن لائک کینیڈین فیڈریشن, رائٹ. اس میں دیکھیے کہ یہ فیڈرل کے ایڈوائزر ہیں, پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں, ان کو نیو یارک سٹی کے فائنانسز اور اس کے اوپر بولنے کا ان کا ڈومین ہی نہیں ہے. نیو یارک سٹی اٹس انڈیپینڈنٹ کارپوریشن ایز اے سٹی, اس کا میئر ہوتا ہے, اس کے میئر کی بات ہے. انلیگل جہاں تک بات رہی تو انلیگل میں پھر یہ 149 دوسرے بھی کاؤنٹ کرتے, صرف روزویلٹ کے اوپر نہیں. یہ ہوٹل لیکزنگٹن بھی اور دوسرے جو ہوٹل ہیں جو وچ آر اونڈ بائی دی انڈینس سٹنگ ان بامبے اینڈ کلکتہ, اس کو بھی لاتے. تاج ہوٹل یہاں پر جو ہے, جو پیئر تھا پہلے, اور ہمارے بھٹو صاحب کا بھی مرغوب تھا اور لوگوں کا بھی مرغوب تھا, وہ جو ہے اس ہوٹل کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا. وہ ہوٹل بھی تو باہر کا ہے, یعنی کسی پرائیویٹ پارٹی کا ہے, ٹاٹا والوں کا ہے, تاج گروپ کا حصہ ہے, فائن. لیکن بات تو یہ ہے کہ ان کو صرف ایک اس کے اندر جو ان کے لیے بائٹنگ ورڈ ہے پاکستان, اپنا راما سوامی کے پاس, وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان. اس لیے کہ پاکستان کو ملائن کرنے کا کوئی رستہ نہیں جانا چاہیے, جبکہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ان کا دائرہ اختیار سٹی نہیں ہے, ان کا دائرہ اختیار ایفیشنسی ان دی فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کا تو پہلے حساب کریں, اور ابھی تو اپنے عہدے کا حلف بھی نہیں اٹھایا, اور آپ اٹھ کے یہ مطلب پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو بینگ اے پاکستانی امریکن, مجھے مطلب ہے اس بات پہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے یہاں کی بھی مثالیں لیں. ایک زمانے میں ایئر انڈیا جو ہے کوئی پرائیویٹ کار, وہ اٹس لائک پی آئی ہے, انہوں نے ہوٹل لیکزنگٹن یہاں خریدا ہوا تھا. صحیح سر, میں یہاں پہ میں آپ کو یہاں, کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں. یہ $220 ملین پہ 3 سال کی لیز تھی. ابھی آپ نے بریک ڈاؤن کیا کہ اس میں 18 ملین لے کر 66 ملین جو ہے وہ یونین کا انہوں نے اپنے امپلائیز کو اسی میں سے انہوں نے پے کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ, اس میں 1.1 ملین وہ ہے جو IMF نے کہا تھا جی ہم نے پیسہ دیا ہے, اس میں وہ بھی اسی میں سے ہی 1.1 ملین ایک نکلنا ہے کہ جی تمہیں ہم نے دیا, ہم تمہارا یہاں خرچہ برداشت کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 1.1 ملین پاکستان پہنچا تھا, دیٹ از ایڈجسٹڈ ان روزویلٹ میں. سر اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم فوج کو گالیاں دیتے ہیں, بڑا کچھ پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی کہتے ہیں. یہ تو بھٹا کا پورا آپ کے پولیٹیشین نے غرق کیا ہے. ابھی پولیٹیشین کا وقت نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ اس واضح پولیٹیشین, میں آپ کو بتاؤں عارفہ کہ میں اس ہوٹل کی ہسٹری جانتا ہوں, اور سب سے زیادہ الحمدللہ میرا خیال یہ ہے کہ ایون میرے جو مطلب ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ جتنا کچھ مطلب عظیم میاں نے اس روزویلٹ پہ ان تمام سالوں میں لکھا ہے, پاکستان کے سارے میڈیا کی رپورٹس ایک جگہ کر لیں تو تب بھی وہ جو ہیں جتنی جنگ جیو اور اب اس کے بعد میں جیو اور دی نیوز, اس میں جتنی خبریں اور جتنے فیکٹس, اور یہ نہیں الحمدللہ ایک بھی خبر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر PIA انویسٹمنٹ کو یہ ضرورت ہوئی ہو کہ وہ میری خبر کو ڈینائل میں ڈالے
یا کہے جی یہ جھوٹ ہے. سر میں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کری، مگر میرا تو سوال بالکل ڈفرینٹ تھا. میرا سوال بالکل ڈفرینٹ تھا کہ پی آئی اے کو ڈبویا تو پولیٹیشنز کے ساتھ ہم عام آدمیوں نے اگلے ٹاپ مینج نہیں میں آپ کو بتاؤں اس میں نام میں کئی دفعہ تو ویسے میں لکھ بھی چکا ہوں اور مجھے کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر مجھے پتا ہے تو میں نام بھی بتا دوں. اس کو جو ہے جو پی آئی اے انویسٹمنٹ کی جو مینجمنٹ میں لوگ گھسے ہوئے تھے نا، انہوں نے اپنی ذاتوں کے لیے اپنے آئس کریم اسٹور کراچی اور لاہور میں کھولنے کے لیے یہاں سے اسی ہوٹل کے خرچے اور نام سے آئس کریموں کے فارمولے اور آئس کریموں کے پاؤڈر اور فرینچائزز جو ہیں وہ اسمگل کی ہیں. اور اس ہوٹل کی رینوویشن میں یا اپنا سوئس بینک جو تھا کیا کہلاتا ہے وہ یونائٹڈ سوئس بینک سم تھنگ لائک دیٹ، اس سے ملینز آف ڈالرز کے قرضے لے کر اس میں جو کمیشن کمایا ہے، پھر یونین کے مطلب ڈیوز جو ہے وہ کھا گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لوگوں نے کی ہے جو پالیٹیشین کو اور فوج کو اور معذرت کے ساتھ اور فوج کے کرتا دھرتا جو لوگ جو صاحب اثر رکھتے تھے وہ جناب علی ان کو سب کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کر ان لوگوں نے وہ کام کیا. سر میرا ان نٹ شیل کہنے کا مقصد یہ جیسے عوام ویسے لیڈر، جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا انہوں نے اپنا فائدہ لیا مگر انہوں نے اوپر تک وہ فائدہ دیا. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کوئی بدقسمتی کہیں ہے تو میں اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ. میاں صاحب جناب انور خان صاحب کے دور میں انور خان صاحب کے دور میں یہ 2 ہوٹلز لیے تھے. آپ نے اس کے لیے قلم اٹھایا تھا جو فرانس میں پیرس میں جو انہوں نے ایک ہوٹل تھا اسکرائب ہوٹل، اور سچ اے گرینڈ پلیس. لک ایٹ the پلیس. جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو یہ اسکرائب، مزے کی بات یہ ہے اسکرائب بیچ لیا ہوا ہے، اس کو بیچ دیا ہے. اب باری ہے روزویلٹ کی. اس پر جو ہے جی امریکی شکاریوں کی بھی بڑی نظریں ہیں اور اس کے اندر ہمارے کچھ مطلب ہے کہ حکمرانوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ یہاں کے کسی خاندان کو جو ہوٹل کی بزنس میں ہے اس کو جو ہے یہ تحفے کے طور سے دیا جائے گا. تو اس کے لیے اب میرا اس میں سینس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لیگل ایسا ممبل جمبل کریٹ کیا جا رہا ہے پیچیدگیوں کا کہ جس کے اندر یہ ہوٹل پاکستان سے چھن گیا تو اس کے لیے اس کو چھیننا بھی آسان ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ سیاسی رشوت کے طور سے بھی کچھ حکمرانوں کو جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ زیادتی ہے، میرے ملک کی ہے. ہم لوگ یہاں سے پی آئی اے کو اب امریکہ کینیڈا سے ریونیو پرووائڈ کر کے جو ڈالر فراہم کرتے ہیں، ایک تو یہ وہ غلط ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کبھی امریکہ کینیڈا میں فلائٹیں آتی ہیں تو ان کی ایئر ہوسٹسز اور دوسرا عملہ جو ہے یہ بھاگ کے جو پولیٹیکل اسائلم لیتا ہے اس میں بھی پی آئی اے کے اپر مینجمنٹ جو ہے اس کی کنائبنس اور اس کی سازش شامل ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. اس ملک میں میں اور آپ ہمارے لیڈرز ہیں، ہماری فیورز ہیں. اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن. اور اس وطن ہماری مٹی ہے، مٹی کا قرض بھی تو ہے نا عارفہ، آپ پر بھی اور ہم پر بھی. میرے ساتھ عظیم بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو کور کیا. میں صرف آج کے پروگرام میں یہ ہائی لائٹ کرتی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غریب وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے. یا ایک اور بھی کہاوت ہے کہ غریب کی بیوی سب کی بھابھی بن جایا کرتی ہوتی ہے. ہمارا بس صرف ایک ہی 2 چیزوں کے اوپر چلتا ہے، اس کو ٹکا کے گالیاں دیتے ہیں. پاکستان کے پولیٹیشنز نے ہر وقت کے ساتھ لوٹا، نہ صرف پاکستان کے پولیٹیشنز مگر اگر میں اور آپ بھی ناجائز کوئی خواہش انڈائریکٹلی ان پولیٹیشن سے پوری کریں تو وی مسٹ ہیو اے کانشیس اینڈ وی شوڈ ہولڈ آور سیلف اکاؤنٹیبل فار. وہ تو ٹھیک ہے مگر ایک بات اور بھی سنیے کہ اب تو ماشاءاللہ سے یعنی امریکن میڈیا کا بھی وہ برا وقت آنے والا ہے کہ جہاں پر یہاں پر بھی مطلب ہے کہ جو ہے وہ جیسے پہلے سی این این وغیرہ کو ٹریش اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے پکارا گیا، تو میڈیا کی عزت آج کل تو پاکستان میں بھی مطلب کہ متاثر ہوئی ہے اور مطلب کہ خراب ہوئی ہے. یہاں بھی انشاءاللہ یہ وقت جو ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ بہت سارے کیبنٹ کے ممبر جو ہیں، آپ اگر کیبنٹ پہ نظر ڈالیں نا ٹرمپ صاحب کی،
تو مسلمانوں نے اپنے ووٹ ضرور دیے ہیں، لیکن اب مسلمان سوچ میں ووٹ دینے کے بعد مطلب ہے کہ سوچ میں پڑا ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. اصولاً ہم نے یہاں پر اب مسلم لابی برائے نام بھی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر محمد اوز جو ٹرکش بھی سینیٹر ہیں اور ٹرکش سٹیزن بھی ہیں اور امریکن سٹیزن بھی، ان کو انہوں نے مطلب ہے کہ لیا ہے. ورنہ باقی جتنی آپ کیبنٹ پہ ذرا نظر ڈالیں اور کریٹیکلی ان کو اپریز کریں، ان کے بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے تھاٹس کو دیکھیں، تو اس میں مجھے کوئی اپنے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی اچھی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ. مگر میاں صاحب پالیٹکس ہے. جی میاں صاحب، آپ کی نظر بڑی تیکھی نظر کے مالک ہے، بٹ ڈاکٹر محمد، جن کو ڈاکٹر اوز بھی کہتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس دیکھیں، آپ ان کے بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں. ڈاکٹر میاں صاحب، اس میں قصور میرا اپنا ہے. ہم نے لابیسٹ پیدا کب کیے تھے آپ مجھے بتائیے. ہم نے لابنگ کی اپنی ذاتوں کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے لیے لابنگ کی کب تھی؟ کوئی ایک گورنمنٹ بتا دے جس نے ملک کے لیے لابنگ کی ہو. ہم نے تو ہمیشہ لابنگ کی اپنی پوزیشن کے لیے اور اپنے لیے. بہت کم ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو لارجر کاز کو لارجر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں بھی یہی ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ سے، کسی کانگریس میں فوٹو بنواؤ جی، فوٹو بنواؤ، اور یہاں فوٹو، اور وہ فوٹو لگاؤ، پھر اپنے کیش کرو کہ اس میں روم میں لگوائیں، اور جب پاکستان سے جو آئے اس کو یہ کہیں کہ دیکھیں میرے کینیڈا کی سیاست کو فتح کیا ہوا ہے. یہ سینیٹر کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ ممبر پارلیمنٹ کی ہے، یہ کانگریس مین کی ہے، یہ میرے گھر آیا تھا، یہ کھانا کھایا تھا. بہت شکریہ. اصل اسٹوری نہیں بتاتے کہ اس کے ساتھ ایک $5,000 سے $10,000 کا جو ہے ایک جو ہے وہ ڈونیشن دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا تھا. وہ اس وقت 15 منٹ ہماری تعریف کر کے وہ چلا گیا تھا. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد کچھ نہیں. یہی ایک کیفیت ہمارے. بالکل صحیح کہتی ہیں آپ. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ یہ نہیں، ہمیں لارجر کاز کے لیے ہونا چاہیے. ہماری کازز بہت چھوٹی دیکھیں، they do a lot of work and they do a lot of long term work, not the short term work. میاں صاحب، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائس پریزیڈنٹ، اس کی وائف انڈین نژاد ہے. they have played and they have done good in this system. ہم نے کمپرومائز کیا، ہم نے کمپرومائز کیا ہمیشہ. آپ یہ دیکھیے کہ جے ڈی وینس کی وائف جو ہیں وہ انڈین نژاد ہیں، وہیں سے ہیں ساؤتھ کی طرف. وہ وائس سوامی بھی ساؤتھ کا کیرالا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کے دوست ہیں. تو وہاں تو یہ بھی ہے کہ دوستوں بھی بڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر میں لابنگ کر رہا ہوں اور آپ لابنگ کر رہی ہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ میری دشمن ہوں گی، میں آپ کا دشمن ہوں گا. میری آپ کو ایک ہمارے تھے جیسن کینی، ایک اور ہمارے پولیٹیشین تھے، انہوں نے آ کے یہاں اسٹیشن پہ اکثر آیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک سوال ہم سے پوچھا، واٹ از رانگ وتھ یعنی ہم لوگوں کے ساتھ، دیسیوں کے ساتھ. وین آئی گو ٹو ون گروپ they say don't meet the other group, they are culprits. When I go to the second group they say oh don't meet those people, they are the culprit. اللہ کرے کہ جس دن یہ ختم ہوگا تو ہم ترقی بھی کریں گے. میاں صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو اس پہ آپ کی اور آپ کے سامعین کی تباہ کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو ایکچوئل واقعہ ہے اوباما حکومت کے اوباما صاحب کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کا. اوباما صاحب شکاگو میں ہیں، اور شکاگو میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا تھا. وہ آپ کے دال روٹی، دال قیمہ، ان سارے کانسیپٹ سے بھی واقف ہیں. انڈینز کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا. انہوں نے ابھی شروع ان کی جب کیمپین چل رہی تھی تو پریزیڈنٹ، کیونکہ یہ واحد افرو امریکن سینیٹر تھے جو امریکن سینٹ میں منتخب ہوئے تھے، تو یہ تھا کہ یہ عام طور سے دیوان پر ملتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملتے بھی تھے. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہیں بیان دیا کہ جی پاکستان میں وہ ٹیررزم اتنا پھیل رہا ہے افغان پاکستان بارڈر میں کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوا تو میں بمباری کر دوں گا. اس پر پاکستانیوں کو غصہ آیا، فلاں سب کچھ ہوا. وہاں پر اوباما صاحب جو ہیں یہ ایک انڈین کمیونٹی کے کہنے پر ایک انڈین ریسٹورنٹ دیوان پر تھا، وہاں پر یہ کرنے گئے، آپ کے ان کے ساتھ بات کرنے گئے اور فنڈ ریزنگ کے لیے گئے. تو باہر جو ہیں چند ایک پاکستانی میں بھی 8 سے 10 پاکستانی یہ ہوتے،
وہ آ گیا, انہوں نے گالم گلوچ شروع کی اور مرد آباد کے نعرے بھی لگائے, سب کچھ لگایا. تو اوباما نے اپنے ایک پاکستانی جس سے وہ بہت فیملیئر تھے اور وہ اس ڈنر میں فنڈ ریزنگ میں انڈینز کے شامل تھا, اس سے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ قریب میں ہے, وہاں وہ بیٹھ جائیں, میں یہاں سے فارغ ہو کے آتا ہوں اینڈ آئی ول ایکسپلین. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو وہ ہے, اور جو مادرزاد گالیاں ہو سکتی تھیں آپ سوچ سکتی ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو نکالو باہر اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. خیر اس نے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اوباما صاحب ان سے نہیں ملے اور ان سے وہاں سے فنڈ ریز کر کے وہ چلے گئے, کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا گینگ تھا لیکن پاکستانی شکاگو کے جانے پہچانے پاکستانی تھے, تو وہ جناب علی اپنے لگے رہے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد اوباما صاحب جو ہے وہ تاریخ میں پہلے امریکن پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے. میں گیا ہوا تھا ان کی وکٹری پارٹی جو شکاگو میں ہوئی تھی, تو آئی واز انوائٹڈ دیئر, تو آئی وینٹ دیئر. تو میں وہیں پر بیٹھا تھا دیوان میں, وہی گروپ اسی پاکستانی کے پاس آیا جو اوباما کے ساتھ فیملیئر تھا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اوباما صاحب سے کسی ذریعے سے میں مل لوں اور کوئی چھوٹی موٹی بھی اگر بات ہو تو اچھا ہے, مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میرا تو یہی تھا. وہی آئے اور اس بندے سے کہتے ہیں یار ایک کام پڑ گیا ہے. تو اس نے پوچھا کیا کام ہے, اس نے کہا یار وہ اوباما صاحب کو بلاؤ, ہم ایک فوٹو کروانا چاہتے ہیں. ایک دن پہلے گالیاں دے رہے ہیں, مجھ سے نہیں بڑھا گیا. میں نے ان کی اچھی بے عزتی بھی کی اور میں نے کہا کہ خبردار, یعنی تم لوگوں کا یہ کریکٹر ہے کہ کل تک تم جس کو گالی دے رہے ہو, کیونکہ آج وہ پریزیڈنٹ ہو گیا ہے تو یو وانٹ اے پکچر. بہت شکریہ عظیم میاں صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. یہ تفریح تباہ والا کام ہے. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے کتنے ممبر ہیں پارلیمنٹ پاکستانی, ان کی پرفارمنس پاکستان کے لیے مجھے پوچھنے کو بڑا دل کرتا ہے. آپ مجھے اجازت بہت شکریہ. نہیں سر, میں آپ کو یہاں ایک چیز آؤٹ کر دیتی ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ بھی ویزا نہیں دے رہی پاکستان کی بعض ڈپلومیٹک پوزیشنز کے لیے, اور ریسیپروکل میں پاکستان نے بھی اپنے ویزے کی مدت 3 مہینے کر دی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ممبر پارلیمنٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو نتھنگ. They always misrepresented few things, اور ہم نے وطن میں اور بیرون وطن اپنوں کو مخمصے میں مبتلا کیا ہے. سر بہت شکریہ, انشاءاللہ لمبے دنوں میں آپ سے لمبی باتیں ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے یہ بات کیا ہے کہ میرے سے ایک مطلب ہے کہ جملہ چھین لیا. میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں ہمارا میڈیا بہت مضبوط ہے. وہ کیوں نہیں پوچھتا, وہ اپنے ہی لوگوں کے سے یہ تو پوچھے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سر. مگر ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے اپنے آپ کو سوا سیر کہیں, ہم ایک چھٹانک بھی نہیں ہیں. اجازت دیجیے میاں صاحب, وی آر ڈیفینیٹلی آؤٹ. بہت بہت شکریہ عظیم میاں صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی.